نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ان واقعات کے بعد تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں فہیا کالحجارۃ جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں او اشد قسوہ بلکہ پتھروں کی سختی سے بھی زیادہ. جیسا کہ آپ پچھلی آیات میں سن چکے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتیں کی، ان کو معجزات دکھائے، بنی اسرائیل کو بچا لیا، فرعون کو وہیں پہ غرق کر دیا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تورات کے لیے کوہ طور پر گئے، تورات لے کے آئے، پھر ان کو تورات کے احکامات بتائے. پھر من و سلوہ آیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کھانا، ہمیں دوسری چیزیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ مطالبہ پورا کیا. پھر پانی کے چشمے جاری کیے. پھر ایک آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا، اس سلسلے میں جھگڑنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں، طاقتیں، اپنی حکمتیں، اپنی نشانیاں جو تھیں وہ بنی اسرائیل کو دکھائیں. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آدمی جو ہے نا وہ اس کا دل تھوڑا سا نرم پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کس طرح غرق کیا، کس طرح ہمارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا اور پھر ہمیں بچا لیا، کس طرح بجلی کی کڑک سے ہمارے آدمی مر گئے اور پھر دوبارہ زندگی دی. تو ان چیزوں کو دیکھ کر آدمی تھوڑا سا نرم پڑ جاتا ہے. لیکن یہ کیسی قوم ہے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود، اتنا کچھ ان کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ان کے دل میں ذرا بھر نرمی پیدا نہیں ہوئی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل تو پہلے سے بھی سخت ہو گئے ہیں. من بعد ذالک، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد فہیا کالحجارۃ، تو پتھروں کی طرح سخت، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں کی سختی سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں تمہارے دل. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بلکہ جو پتھر ہیں نا، پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو اپنی نرمی کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے نہریں بہہ نکلتی ہیں. جب وہ نہریں بہتی ہیں تو پھر وہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، زمین کو سیراب کرتی ہیں، انسان کو پینے کے کام آتی ہیں، اس کا دنیا میں ہزاروں کام لیے جاتے ہیں. تو یہ پتھروں کی 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو جن کے پھٹنے سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور ایک پتھروں کی قسم وہ ہے کہ جن کے پھٹنے سے نہریں تو جاری نہیں ہوتی لیکن تھوڑا بہت پانی ان سے بھی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن کے پھٹنے سے تھوڑا سا پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، زمین کی طرف لڑک جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے اچھی طرح واقف ہے. تو انسان کا دل اسی وقت پتھر ہوتا ہے یا پتھروں کی طرح سخت ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیتا ہے، جب اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، جب اس کے دل سے قیامت کا خوف نکل جاتا ہے، جب اس کے دل سے حشر
کی سختیوں کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، جہنم کے عذابوں کا خوف ان کے دل سے نکل جاتا ہے، آگ کا عذاب اس کے دل سے نکل جاتا ہے، تو پھر اس کے دل پر کسی کا اثر نہیں ہوتا، پھر وہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، حشر کی سختیوں سے ڈرتا ہے، جنت کے اچھائیوں سے، جنت کے حصول کے لیے تانگ رکھتا ہے، جہنم کی برائیوں سے، جہنم کے عذابوں سے ڈرتا ہے، تو پھر اس کا دل بہت نرم پڑ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے، یہ اللہ سے ڈرے نہیں، ان کا دل ڈرنے والا نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فرامین پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ ہمارے دلوں کی سختی جو ہے وہ دور ہو جائے، ہمارے دلوں میں نرمی آ جائے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں قیامت کا خوف پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں جنت کی چاہت جاگ جائے، ہمارے دل میں جہنم کے عذاب کا ڈر، ہمارے دلوں میں جہنم کے عذاب کا ڈر لگ جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن پر، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔